یہ سوال ایک ہے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو آپ لوگ شیعہ کی کتب میں، یا عام مطلب شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں ہم، یا علی مشکل کشا، حاجت روا ہم۔ اور استعانت، اور یہ ٹاپک تو بہت آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر آپ کے خطبات بھی موجود ہیں، مناظرے بھی ہوئے ہیں. تو یہ کہنا، یہ حاجت روا کہنا، مشکل کشا کہنا، یہ شرک کے معنوں میں آتا ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب نے یہ جی جی، سوال، اس میں ذکر تھا آپ پتہ کا جو. چلے وہاں بھی جی جی. گیا نا. تو یہ ہے کہ بھائی ہم؟ اگر کوئی مستقل کسی کو سمجھے نا، مستقل، کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کے قوت کے بغیر، یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے اذن سے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ کی مشکل کو حل کر دیتا ہے، تو اس میں کسی ایک، میں آپ کو یہاں پہ اس میں شرک نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ آپ کے پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ خود بھی دیوبندی ہیں. مزے کی بات یہ ہے، یہ مولانا عثمانی صاحب ہیں، وہ ان کی تفسیر وہ بھی دیا تھا آپ نے وہ واقعہ تو ایک مشہور، دفعہ. وہ میں نے دکھا دیا تھا نا. ہاں، عثمانی صاحب کی ایاک تفسیر بھی ہے، وہ بھی آپ کو نستعین. دکھا سکتے. ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی دکھا لیتا ہوں. ایک اور بھی چیز میں آپ کو دکھا لیتا ہوں جو پہلے میں نے کبھی نہیں دکھایا. یہ چلو میں تفسیر عثمانی پہلے دکھا دیتا ہوں، پھر یہاں پہ آ جاتا ہوں. ملاحظہ کریں، تفسیر عثمانی یہ خود دیوبندی ہے بھائی، دیوبندیوں کا بلکہ امام، بلکہ ان کا بہت بڑا عالم ہے. چاپ دار الاشاعت، پارہ 1 تا پارہ 10. وہ کل ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ قرآن کے پارے کہاں سے آ گئے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا. یہ بعد میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا ہے، عراق میں، بنی امیہ کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو 30 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، اور پھر مزید اس کو تقسیم کیا، رکوع فلان فلان میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا کام ہے. جی. اچھا، یہ تفسیر عثمانی ہے. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے تفسیر میں وہ کیا کہتے ہیں، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کے ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے. ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، کہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے. اچھا، یہ میں ایک اور آپ کو دکھاؤں. یہ البصائر لمنکری التوسل باہل المقابر، تالیفات مولوی حمد اللہ جان الداجوی. یہ سہارنپور میں پڑھے، تقسیم ہند سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا. ابھی ان کی وفات ہوئی ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ان کا عمر ہے. یہ جو ہے ولادت شاید 1920 ہے، پتہ نہیں اس طرح ہے. 1924 ان کی ولادت ہے ابھی، اور سنہ 2019 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ بہت بڑے عالم تھے دیوبندیوں کے. صوبہ سرحد میں، افغانستان، پاکستان، پٹھانوں میں ان کی بڑی تاثیر ہے. اور یہ بہت فاضل آدمی تھے، ان کی کتاب سے پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر اچھا، یہ بہت ساری جملے کہتے ہیں، تو باتیں تو ان کی بہت ساری ہیں. صفحہ نمبر 20 میں وہ لکھتے ہیں، وَأَمَّا الشِّرْكُ فِي الْإِسْتِعَانَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ أَحَدٌ الْعَوْنَ مِنَ الْغَيْرِ. شرک اس طرح کہ کوئی استعانت کرے. استعانت سے کیا مراد؟ کہ انسان مدد طلب کرے غیر اللہ سے. فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ مُسْتَقِلٌ وَخَالِقٌ لِلْعَوْنِ فَهُوَ شِرْكٌ فِي الصِّفَاتِ وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ بِشِرْكٍ. اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیر جو آپ کی مدد کرے گا، وہ مستقل ہے، وہ خود بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کی اجازت کے، بغیر اللہ کے حول و قوت سے، بغیر یہ کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہو کہ وہ آپ کی مشکل روا کرے، آپ کے حاجت روا کرے، وہ خود مستقلاً آپ کی وہ مشکل حل کر دیتا ہے. تو بلا شک بلا ریب یہ شرک فی الصفات ہے، وإلا شرک نہیں. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مجھے شفا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے مدد طلب کریں، یہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کافی لمبی ہے. بہرحال جی جی. جی ہاں، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف